مکے کے جو کافر تھے کفار مکہ، وہ جنگلی راج کے قائل تھے، لاقانونیت کے قائل تھے، ظلم، جبر، زیادتی، منمانی زندگی گزارنا، اپنی طبیعت کے مطابق جو چاہے کر لینا، یہ ساری چیزیں ان کی اپنی فطرت ثانیہ تھی۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو اٹھائے گا، چونکہ وہ کافر اور مشرک تو تھے ہی، لیکن مرنے کے بعد وہ بھی لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے کافر ہیں کافر، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ بھی دفن کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ سن کر کے حیرت ہوتی تھی، اور یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے کہ آخر ہمارے باپ داداؤں کی ہڈیاں تو پگھل چکی ہوگی، ہماری ہڈیاں بھی پگھل چکی ہوگی، تو آخر قیامت کے دن اللہ حساب لینے کے لیے ہمیں کیسے زندہ کرے گا، کیسے پیدا کرے گا، کیسے بنائے گا؟ اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، وہ مان بھی لیتے تو ان کے لیے ایک رکاوٹ یہ تھی کہ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، تو پھر آدمی گنڈا گردی ختم کر دے، آدمی کرپشن ہی ختم کر دے، آدمی جرائم ہی ختم کر دے۔ آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں میری اپنی بہت چھوٹی سی دانست میں یہ بات آتی ہے کہ علماء اور دیندار طبقہ جتنا گناہوں سے بچتا ہوا مجھے نظر آتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی گناہوں سے بچتا نظر نہیں آتا۔ اس کے خاص وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ان کا یقین آخرت پر اور اٹھنے پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس کا یقین مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور جواب دینے پہ جتنا زیادہ ہوگا، تو وہ بندہ اتنا زیادہ محتاط زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کو خیال رہے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو مکے کے کافر وہی کر رہے تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ تو ضرور جان جائیں گے، انہیں جاننا ہے، ضرور جان جائیں گے، اور ضرور جان جائیں گے یہ، لیکن جس وقت وہ جان جائیں گے اور مان جائیں گے تو اس وقت ان کا جاننا یا ماننا ان کے کام، کیونکہ ابھی جو ایمان لائے یوم آخرت پر وہ تو قبول ہے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم بھی مان گئے، تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب تمہارا ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت خوبصورت انداز سے جب ان لوگوں نے شک کا اظہار کیا، تردد کا اظہار کیا، ماننے سے انکار کیا کہ کیسے قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قبروں سے کیسے اٹھائے گا، ہماری تو ہڈیاں پگھل چکی ہوگی، سب یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، جو بھی بکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ تم تو مان جاؤ گے، لیکن پھر اللہ نے ساتھ میں دلیل بھی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بچھایا؟ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہا ہے کہ ان کا اعتراض کتنا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا۔ خیر، ہم تو ایمان والے، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے محبوب نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، قرآن میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ ایک چیز ہمیشہ یہی دل و دماغ میں رکھنا، پوری زندگی اپنی اولاد کو بھی یہی سکھانا، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنتو پرنتو کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ اپنا اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے، اس میں کہیں ڈانا ڈول والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ وہ کہہ رہے تھے، اور سب سے آسان سی بات ہے، ابھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے جب ہم کچھ نہیں تھے، تو وہ دوسری مرتبہ بنایا، تو اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ لیکن جس کو نہیں ماننا ہے اس نے ہزار باتیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب دلیل دے رہے کہ کیا ہم نے زمین نہیں بنائی، زمین کا بچھونا نہیں بچھایا؟
پھر اس کے بعد بتایا کہ کیا ہم نے پہاڑوں کی میخیں اس کے اوپر پیدا نہیں فرمائی؟ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کچھ دنوں پہلے۔ اب یہاں ایک یہ تو زمین کا اور پہاڑوں کا ذکر تو آ ہی گیا، اب پھر ساتھ ہی ساتھ کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے نہ پیدا فرمائے؟ اب یہاں پیدائش کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے، باپ کا نطفہ جو ایک قطرے پر مشتمل ہوتا ہے وہ کسی کے شکم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ نطفہ جس کی طرف سے گیا ہے اور جس کی طرف گیا ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہنچا اور کیا شکل اختیار کیا، لیکن وہ کون ہے؟ ایک چھوٹے سے قطرے سے، ایک چھوٹے سے ذرے سے جب ماں کے شکم میں وہ نطفہ منتقل ہوتا ہے تو اللہ اسی سے کبھی لڑکا پیدا کرتا ہے اور کبھی لڑکی پیدا کرتا ہے۔ پھر وہ صورت کبھی باپ کی طرح ہے، کبھی ماں کی طرح، کبھی دادا کی طرح، کبھی دادی کی طرح، کبھی نانا کی طرح، کبھی نانی کی طرح، کبھی کسی کی طرح نہیں، کوئی نیا ہی چہرہ آتا ہے۔ کون ہے وہ جوڑے جوڑے پیدا، صرف اس نے مرد مرد پیدا نہیں کیا۔ اگر مرد مرد پیدا کرتا تو نسل کیسے چلتی؟ عورتیں پیدا نہیں کیا اس نے تو کیسے نسل چلتی؟ اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیے؟ کیسے پیدا ہوئے تم خود غور کر لو کیسے پیدا ہوئے۔ تو جس اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ اچھا، ایک اور بات سائنسی نقطہ نظر سے بھی ایک بات آپ کو بتا دی جائے کہ جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ایک بہت باریک سا نظر نہ آنے والا، چونکہ ایک قطرے میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے۔ تو اب وہ سب تو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو ایک قطرہ جاتا ہے کسی کے شکم میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرنے والے گھیر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں ان کی جنگ ہوتی ہے۔ اب وہ جو جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے، جو ہم نے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں سائنس میں پڑھایا ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاید ہمارے اسکول چھوڑنے کے بعد مزید سائنس کی تحقیق میں کوئی تبدیلی آئی ہو، اگر آئی ہو تو جو بچے یہاں پر سائنس پڑھنے والے وہ مجھے بتا دیں گے تاکہ آئندہ کے لیے پھر میں اس کو تذکرہ کروں۔ جو ہم کو پڑھایا گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ جو ذرات چپکتے ہیں یا جو جراثیم چپکتے ہیں، پھر اس سے ادھر سے ایک جنگ کرنے والی ٹیم بھی آتی ہے اور پھر وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ ادھر یہ ٹیم آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے، ادھر کی اور ادھر کی، اتنے میں جس سے خدا نے بچہ پیدا کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے، اس کو جہاں جانا ہے۔ یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، وہ اپنا کام کر جاتا ہے، اور پھر اسی ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پھر خون کا لوتڑا بناتا ہے۔ پہلے وہ خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا انسان وجود پا جاتا ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ 4 مہینے کا وجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر جان بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے، گھومنے پھرنے لگتا ہے، قرآن نے اس کو بتایا۔ لیکن یہ کہ جس ذرے سے انسان پیدا ہوا، جو ذرہ تو وہ ہمارے جسم میں موجود رہتا ہے، انگلیاں بڑھتی رہتی ہے، سر بڑھتا رہتا ہے، پیر بڑھتے رہتے ہیں، پھر بڑھاپے میں کمزوری بھی آتی ہے تو گھٹنا بھی ہوتا ہے، ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہے، لیکن وہ جو ذرہ جس سے وجود انسان ہے وہ انسان کے جسم میں رہتا ہے، اور محققین کی تحقیق کے مطابق وہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر رہتا ہے۔ وہ جو ذرے سے ہم بنے ہیں وہ ذرہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی قبر میں دفن ہو جائے تو اللہ کے جو نیک برگزیدہ بندے ہیں ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور ان کا تو کفن بھی سلامت رہتا ہے، جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ لیکن ہم جیسے جو گنہگار لوگ اگر شامت اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں کا پورا جسم بھی گھل جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پگھل جائے، مٹی کھا لے، کیڑے کھا لے، سب ہو جائے، مگر وہ ذرہ جو ریڑھ کی ہڈی میں تھا، جس سے انسان پیدا ہوا تھا، جس سے انسان کو وجود ملا تھا، پورا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہی ذرہ پھر باقی رہتا ہے زمین کے اندر، قبر کے اندر، جہاں بھی ہو وہ ذرہ باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ رہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا
تو اللہ تعالیٰ اسی ذرے سے پھر پیدا فرمائے۔ یہ ہے سائنس کی تھیری جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔